بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو مکمل طور پہ کچلنے کے لیے اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے جو ہے وہ کشمیر میں اب جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ ایز اے بھارت کے ایونٹس، یعنی یہ بھارت میں جو ایونٹس ہونے ہیں وہ سارے کے سارے کشمیر میں کر رہا ہے بھارت۔ اور نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ G20 کا جو اجلاس ہے جس میں جو ہے تقریباً امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے اور آپ کے جو ہے وہ روس ہے اور چین ہے، یہ تمام لوگوں کے جو نمائندے ہیں، وزرائے خارجہ ہیں، یہ مقبوضہ کشمیر میں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کشمیر کو یہ فلسطین بنانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت، کہ جو فلسطین کا اسٹیٹس ہے اسرائیل میں وہی کشمیر کا اسٹیٹس ہے ہندوستان میں۔ اور یہ اسرائیل اور بھارت کی گٹھ جوڑ سے یہ ایک نیا فارمولے کے طور پہ ایک سامنے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جو کشمیر میں جو لوگ جا رہے ہیں اس میں چین کے وزیر خارجہ ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ چین اور پاکستان اور پاکستان اور روس کے جو تعلقات تھے اس کو ہماری حکومتیں نے بے انتہا بے دردی کے ساتھ خراب کیا ہے، جس کا اب یہ رزلٹ نکل رہا ہے۔ یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ 2 جولائی 2022 سے شروع ہوا تھا۔ 2 جولائی 2022 کو جو ہے وہ بھارت نے اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیر پہ میں جو ہے نا G20 کا اجلاس بلائے گا، اور اس سے پہلے G7 کے وزرائے خزانہ کا جو اجلاس ہوا تھا وہ بھی وہاں بلائے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے پاکستان نے سخت ایکشن لیا تھا اور چین نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بات نہیں کی تھی کہ وہ شریک نہیں ہوگا۔ آج ایسا ہے کہ اس اجلاس میں جو G20 کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں، جس میں روس کے وزیر خارجہ ہیں، چین کے وزیر خارجہ ہیں اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں اس مقبوضہ علاقے میں جو ایک متنازع علاقہ ہے اس علاقے میں بھارت کی نمائندہ اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں، اور بھارت اس اجلاس کی صدارت کرے گا۔ اسی دوران جو ہے وہ 15 کے قریب ایسے ایونٹ ہیں جو وہاں مقبوضہ کشمیر میں کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی کچھ عرصے کے آپ نے 1-1.5 سال پہلے کی ایک بات ہے کہ جب متحدہ عرب امارات نے وہاں سرمایہ کاری بھی کی تھی اور اس کا ایک جہاز پاکستان کے راستے سے ہو کر کے وہاں مقبوضہ کشمیر گیا تھا، جس پر یہاں پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور ہم نے اس پہ آواز بھی اٹھائی، جس کے بعد وہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے نا۔ لیکن اب یہ صورتحال جب اس جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں متحدہ عرب امارات کے بھی وزیر خارجہ شریک ہو رہے ہیں اور تمام بڑی طاقتوں کے وزراء خارجہ شریک ہو رہے ہیں۔ صرف ایک جاپان ہے جس کے وزیر خارجہ اس ایونٹ میں موجود نہیں ہوں گے، اور اسی کی وجہ سے کوارڈ کا اجلاس بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا یہ جو صورتحال بنائی جا رہی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے، بھارت یہ بتانے کی دنیا کو، یعنی بھارت عالمی سطح پر امریکہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹیں اور اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹیں، یورپی یونین کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹیں، یہ ساری کے سارے بھارت مخالف رپورٹیں ہیں۔ لیکن اب بھارت نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایک ایسا سینیریو پیدا کرے گا، ایک ایسا سما بنائے گا کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسے ہی کوئی خطہ ہے جیسے فلسطین کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطین ایک الگ پوری صورتحال ہے اور کشمیر جو ہے یہ ایک الگ علاقہ ہے۔ لداخ اور کشمیر کا جو سری نگر کا علاقہ ہے اور یہ اسکائی چن کا جو علاقہ ہے، یہ سارے کے سارا مل کے ایک ہمیشہ سے ایک ریاست کے طور پہ رہی ہے، ایک الگ ریاست تھی۔ یہ جب انگریز یہاں موجود تھے اس وقت بھی ایک یہ الگ ریاست تھی اور آج بھی اس کی یہی پوزیشن تھی۔ لیکن 5 اگست 2019 کو بھارت نے اس میں ترمیم کر کے کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا لیا تھا، اور اب وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسکائی چن کی طرف بھی اور دیگر علاقوں پہ بھی اپنے قبضے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال جب سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کشمیریوں کی جو 72 سال کی جو کوششیں ہیں اور 72 سال کی جو قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، جد و جہد ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہونے والی کوشش کو سپوتاش کرنے کے لیے بھارت نے اب یہ کارڈ پھینکا ہے، اور اس میں امریکہ،
چین، روس، یہ سب کے سب اس میں بھارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب یہ صورتحال سامنے ہے، اور اس سے جو ہے کشمیر کی اور اس کے برعکس ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ کبھی الیکشن ہونا ہے، کبھی نہیں ہونا ہے، کبھی یہ چیز ہونی ہے، یہ آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اس پورے اجلاس میں جو مئی میں کے شروع میں ہونے والا ہے، اس اجلاس پر اب ہماری وزارت خارجہ بھی خاموش ہے، ہماری حکومت بھی بالکل چپ سادھ رکھ چکی ہے، بلکہ بھارت سے اپنی پنگیں بڑھا رہی ہے، بھارت سے اپنے تجارتی اقتصادی صورتحال کو چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ کشمیر کی پوری جو ڈیل ہے وہ پاکستان کی طرف سے شاید کی جا چکی ہے، اور پاکستان کا اب کشمیر میں دور دور تک کوئی حصہ نہیں ہے، اور کشمیر کے لوگوں کو، وہاں کے جو ہے وہاں کے حریت رہنماؤں کو، وہاں کے حریت کارکنوں کو اب صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کشمیری کی آزادی کی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب کا شکر گزار ہوں، اور اپنے ان ساتھیوں کا بھی کہ جو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، مجھے اسے بہت اچھی طرح سے سن بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔